السلام علیکم ناظرین، آج صبح سے صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کی کچھ تقریروں کے جو کلپس ہیں وہ کافی وائرل ہو رہے تھے۔ تو آج ہم نے ان سے بات کی، اب سے کچھ دیر قبل میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تقریر کب کی ہے اور کس موقع پر کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کا جو ہے وہ میں کروانا چاہوں گا۔ صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں یہ صاحبزادہ فضل کریم کے صاحبزادے ہیں۔ صاحبزادہ فضل کریم جو ہیں وہ نون لیگ کے رکن رہے ہیں، 2 دفعہ رکن قومی اسمبلی اور 2 دفعہ وہ جو ہیں رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، اور وہ پھر صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ تو 2001 میں یہ سنی اتحاد کونسل بنی تھی، تو اس کے بعد اب جو ان کے چیئرمین ہیں وہ صاحبزادہ حامد رضا ہیں، لیکن اب سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ 2 جو حصوں میں ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ تو جب ہماری بات ہوئی صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے کہ یہ تقریر کب کی ہے اور کہاں پہ ہوئی اور کون کون لوگ دوسرے شریک تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تقریر جو ہے وہ یوم القدس کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، جس میں اہم شخصیات جو پیپلز پارٹی سے فرحت اللہ بابر، پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر شیری مزاری اور سینیٹر اعجاز چودھری سمیت جو دیگر جو لوگ ہیں وہ اس تقریب میں موجود تھے۔ اس دوران ان کی یہ جو تقریر ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی۔ میڈیا پہ اس کی کچھ خاص کوریج نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ آج جو ہے وہ وائرل جو کلپس ہیں وہ لوگوں تک پہنچے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں نے ان کو داد بھی دی کہ آپ نے بڑی ماشاءاللہ بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اہم چیزیں ہیں جو لوگ باتیں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، آپ نے آن دا فلور آن دا مائک وہ چیزیں باتیں کی ہیں، اور آپ ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی۔ تو کافی خوش ہوئے اس بات پہ کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور ان تک بھی یہ چیزیں پہنچیں کہ 5 دن کے بعد اب ان کی تقریر جو ہے وہ کافی وائرل ہو رہی ہے۔ تو پھر میں نے جب ان کی بہادری کا ذکر کیا، انہوں نے کہا جی بہادری تو اب ہم نے کر لی ہے، تو اب دعا کیجیے گا کہ آگے بھی معاملات ٹھیک رہیں۔ تو میں نے ان سے کہا جی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، کوئی مسئلے والی بات نہیں، آپ نے سچ بولا ہے، حقیقت بات کی ہے کہ 2014 میں جو انکشافات ہوئے، تو اب پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور دیگر جو ادارے ہیں وہ کیوں نہیں ان باتوں پر کھڑے ہو رہے جو باتیں تب 2014 میں کی تھی؟ اگر وہ باتیں تب غلط تھیں یا یہ اب ہمارے ادارے جو ہیں ان کا سٹینڈ غلط ہے؟ ظاہری بات ہے ایک موقع پر تو ہمارے ادارے غلط تھے، یا تب غلط تھے یا اب غلط ہیں۔ تو یہ تو اداروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کب غلط ہے، اور ایک وقتی باتیں کی جاتی ہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، الزامات لگا دیے جاتے ہیں غداری کے، اور وہ پھر جو سیاستدان ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس کو الزام کو دھوتے دھوتے ساری عمر لگ جاتی ہے، اور پھر ہمارے جو ادارے ہیں وہ سوئچ کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ تو منطقی انجام تک چیزوں کو پہنچنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو اب ان کا جو مکمل کلپ ہے یہ ہمیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے خود بھیجا ہے، تو وہ میں اب اٹیچ کر رہا ہوں۔ یہ مکمل کلپ ہے ان کی تقریر کا، جو اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں ہوئی تھی جہاں پہ انہوں نے یہ تقریر کی ہے۔ تو اب جو ہے وہ آپ ان کی مکمل تقریر جو ہے وہ سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ میری ایک بڑی ہمبل اوپینین ہے، وہ میں کسی میرے بھائی کو ناگوار گزرے تو میں اس کے اوپر معذرت خواہ ہوں، کہ جب مسلم حکمرانوں کے، میں کو خاص پاکستان کی بات نہیں کر رہا، جب مسلم حکمرانوں کی جائیدادیں، ان کے بچے، ان کے انٹرسٹ وہ آج کی دنیا کے سب سے بڑے شیطان ملک امریکہ کے اندر ہوں گے، تو پھر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ فلسطین کے ایشو کے اوپر بات کریں گے۔ یہ بڑی ایک ریٹن ریالٹی ہے، اور بلکہ میں کہتا ہوں یہ اتنی تلخ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں چلیں اسلام کو تو شاید ہمارے بہت سارے لوگ ایک ظاہری طور پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں سو کالڈ اسلامی ممالک، لیکن ایک کانسیپٹ بہرحال ایک ریاست کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے اور ایک نیشنلزم کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے میرا سوال جو میں اکثر کرتا بھی ہوں وہ یہ ہے کہ کتنے امریکنز جو ایکس پریزیڈنٹس ہیں، ان کے کانگریس مین ہیں، ان کی جائیدادیں برٹن میں ہیں یا یورپ میں ہیں؟ کسی کی نہیں ہے۔ ہر امریکن جو سٹیک ہولڈر ہے، جو اس مین عہدے کے اوپر آتا ہے، وہ مرنے تک امریکہ کے اندر ہی رہتا ہے۔ جو ایک برٹشر ہے اس کی جائیدادیں، اس کے تمام سٹیکس جو ہیں وہ برٹن کے اندر ہی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یورپ کے آپ کسی بھی، جنہیں ہم آج کی ہسٹری میں سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں، وہاں کا فینومینا تو یہ ہے
لیکن اگر ہم اسلامک ورلڈ کی بات کریں تو پھر آپ ایک اینڈ سے سٹارٹ ہوں، الا ماشاءاللہ ایک دو اسلامی ممالک کو شاید نکال کے، آپ کے ہر حکمران کی جائیداد بھی اپنے رسپیکٹو کنٹری سے باہر ہے، اس کی اولاد بھی رسپیکٹو کنٹری سے باہر ہے، اس کا انٹرسٹ بھی رسپیکٹو کنٹری سے باہر ہے۔ بلکہ میرے سے پہلے فرحت اللہ بابر صاحب نے ایک بات کی، میرا اس کے اوپر بڑا ایک کلیئر سٹانس ہے کہ ہمارے جو سابقہ سربراہ جنرل رحیل شریف صاحب سعودی عرب تشریف لے گئے، ان کے لیے یہ اعزاز کیا کم تھا کہ وہ افواج پاکستان کے سربراہ تھے؟ اس سے بڑا پاکستان بینگ اے پاکستانی یا ایک پاکستانی ہوتے ہوئے اس سے زیادہ اعزاز کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ آپ افواج پاکستان کے سربراہ تھے، آپ چیف آف آرمی سٹاف تھے پاکستان کے اندر، اور پھر پسند آئے یا نہ آئے بہرحال طاقت بھی آپ کے ہاتھ میں تھی، تمام چیزیں آپ کے ہاتھ میں تھیں۔ اور ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ریاست کے یہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں یہ اپنی کیپیسٹی کے اندر بھی ایک رسک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسٹیٹ کے راز ہوتے ہیں۔ ہمیں سیاستدان تو نظر آتا ہے کہ وہ لنڈن میں جا کے بیٹھ جاتا ہے یا وہ برٹن میں، وہ یورپ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن ہمیں پاکستان کا وہ سابقہ چیف جسٹس نظر نہیں آتا جو اپنی چیف جسٹس کے عہدے سے اترتے اپنی پوری فیملی کو لے کے امریکہ میں سیٹل ہو جاتا ہے۔ ہمیں پاکستان کا وہ جرنل نظر نہیں آتا جس کی زندگی میں ہی اس کی پوری فیملی وہاں پر سیٹل ہو چکی ہوتی ہے۔ ہماری ٹاپ سیکرٹ جسے ہم پریمیئر سیکیورٹی ایجنسی کہتے ہیں، اگر اس کے سربراہان یو اے ای کے یا کسی اور ملک کے پے رول کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو پھر کیا آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہماری ریاست کے راز دوسروں کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں؟ ہماری ریاست، اور یہ پوری دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں، کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے کہ جو کسی بھی ملک کی افواج ہیں، جو کسی بھی ملک کی پریمیئر ایجنسی ہیں، سیکرٹ ایجنسیز ہیں، جو کسی بھی ملک کے سربراہان مملکت ہیں، انہیں ظاہری طور پر نہیں لیکن انہیں پریکٹیکلی فورسفلی اس ملک کے اندر رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے صدر بنے یا کسی ادارے کے سربراہ بنے تو پھر مرنا بھی اس ملک کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب روایت ہے کہ ہم اٹھتے ہیں اور پھر ہم مقصد میرا سوال یہ ہے، میں آج پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں تو آپ مجھے بتاتے تھے یا ہم سب لوگوں کو بتاتے تھے کہ رانا ثناء اللہ اتنے افراد کا قاتل ہے۔ آپ ہمیں یہ ایویڈنسز دیتے تھے کہ یہ شہباز شریف کے آرڈرز کے اوپر یہ قتل عام ہوا ماڈل ٹاؤن کے اندر۔ ہمیں یہ بتلایا جاتا تھا کہ داتا صاحب کے بم دھماکے کے اندر یا مختلف شرائنز کے اوپر جو بینڈ آؤٹ لیٹس کا جو ان کا ان ایگزیکٹ سینس یا ان لٹرل سینس جو ان کا پروموٹر ہے وہ رانا ثناء اللہ ہے۔ تو آج کیا صورتحال بنی کہ جن لوگوں کو آپ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ بلوچستان کے کون سے لوگ کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے کے اندر افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ ہمیں ڈاکومنٹس دیتے تھے، آپ ہمارے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنسز رکھتے تھے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ فارم ہے، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے ریئل شیپ میں۔ اور کمال دیکھیے کہ میرے والد جب مسلم لیگ کے ساتھ تھے اور ہم مشرف صاحب کے خلاف تھے، تو جب وہ سعودی عرب میں میاں صاحب کو ملنے کے لیے گئے تو حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ابا نے یہ پوچھا کہ میاں صاحب پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ صاحب میں گواہ ہوں اس چیز کا اور میں قرآن کے اوپر اس چیز کی قسم دے سکتا ہوں کہ وہ کہنے لگے صاحب جھوٹ بولا جا رہا ہے، میں حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوں، یہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، میرا کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا، اور اب میرے پاس وہ ایکچوئل ایگریمنٹ ہے جس کا فائل نمبر بھی موجود ہے جو ریکارڈ کے اندر جا کے چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر میرا پاکستان کے ذمہ داران سے یا ہم سب کا یہ سوال نہیں بنتا کہ جن لشکروں کے خلاف، جن کالعدم جماعتوں کے خلاف، جن طالبان نواز لوگوں کے خلاف، جن ریاست دشمن عناصر کے خلاف آپ ہمیں بتاتے رہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ پاکستان آ گیا تو یہ جناب مودی کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے، تو آج جب وہ یہاں پر آ گئے ہیں تو آپ انہیں سیلوٹ پھر کس منہ سے کر رہے ہیں؟ پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ بن کر یا سامراج کا ایجنٹ بن کر آپ اپنی عزت بھی کروا سکتے ہیں، آپ ایوان اقتدار میں بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے، اگر آپ یہاں پر
قتل. اور سب سے پہلے تو اسلام کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ان فیصلوں کو بھی ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیا مطلب ہوا؟ جناب والا ماڈل ٹاؤن کی وہ بچی بسما آپ کی عدالتوں کے باہر رات ساری رات بیٹھی رہتی ہے, تو رات 12 بجے اس کی عدالت تو نہیں کھلتی. یہاں پر بچوں کو چائلڈ ملیسٹیشن ہوتی ہے, یہاں پر ریپ ہوتا ہے, یہاں پر قتل عام ہوتا ہے, یہاں پر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. لیکن ہماری عدالتوں میں تو وہ کیس 20 25 سال. یہاں پر تو ایک قاتل MNA وہ دبئی سے پاکستان آتا ہے, وہ ووٹ ڈال کے جاتا ہے. یہاں پر تو وہ آدمی جو کہتا تھا کہ میں پاکستان فوج کے جرنیلوں کو پاکستان کے بارڈر پر لگی ہوئی باڑ کے ساتھ لپیٹ کر تو میں انہیں کھینچوں گا, اسے آپ سپیکر کے پروڈکشن آرڈر کے بغیر قومی اسمبلی میں لے آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. اب اسی موشن ہمیں بتایا جاتا تھا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ موشن داوڑ اور وزیر جو علی وزیر ہے یہ پاکستان کے مخالف ہیں, یہ پاکستان کے دشمن ہیں. تو جب آج انہیں وزارتیں دی جا رہی ہیں تو پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا کام پاکستان کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ پارٹ نہیں ہیں تو پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس کیسے یہ چیزیں جانے دے سکتے ہیں جن کو کل تک آپ ہی ہمیں بتاتے رہے کہ یہ غدار ہیں, یہ پاکستان کے مخالف ہیں, اور یہ عدالتیں ہی ہمیں بتاتی رہیں. تو میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, فیصلوں کی عزت ہے اور فیصلوں کی مخالفت ہے. کنٹیمپٹ اگر اسلام کے اندر کو کانسیپٹ ہے تو کنٹیمپٹ آف ہیومینٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا. یہاں پر جو اور جب آپ کا نظام سامراج کے تحت چلے گا, جب شریعت کا کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہوگا. میرا سوال ہے جو اسلامی ممالک مثلاً اس میں میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اگزامپل کوٹ کرنی پڑتی ہے سعودی عربیہ کی, وہ شاید ایک ٹریڈیشن ہے, وگرنہ مورلی تو اس کو ہٹانے کے لیے الحمدللہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے کہ وہ شرعی روایات اور اسلامی روایات کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور جو نئی رجیم وہاں پر آ رہی ہے. آپ مجھے ایران یا سعودی عرب جہاں پر شرعی سزائیں نافذ ہیں, جہاں پر اگر کسی بچی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے, اگر کوئی ناجائز قتل عام کرتا ہے, اگر کوئی منشیات بیچتا ہے, اگر کوئی ریاست مخالف ہے, تو اس کو جب سرعام کرین کے اوپر لٹکا کر بازار میں لٹکایا جاتا ہے تو معاشرے میں خوف پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں سزائے موت ہے. یا تو آپ کے لیے پرابلم یہ ہو ہماری کورٹس کے لیے کہ سزائے موت کا کانسیپٹ لا کے تو ہم کو ویسٹ کی مخالفت, تو سزائے موت تو آپ دیتے ہیں, سزائے موت تو آپ نے اپنے سابقہ حکمرانوں کو بھی دی ہے, سزائے موت تو آپ